الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 296 اور وضو کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے وضو کے فضائل اور وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں، اور آج کا درس ہے وضو کے مستحبات۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وضو میں کتنے مستحب ہیں۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مستحبات، بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے ہیں، بعض باقی رہ گئے، وہ لکھے جاتے ہیں، بس آپ بغور سماعت کرتے رہیں۔ مسئلہ نمبر 50۔ نمبر 1، داہنی جانب سے ابتدا کریں۔ نمبر 2، دونوں رخسار کے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، اور ایسے ہی نمبر 3، دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کریں، انگلیوں کی پشت سے۔ اور نمبر 7، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 8، وضو کرتے وقت کعبہ رو۔ نمبر 9، اونچی جگہ بیٹھنا۔ نمبر 11، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا۔ اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں۔ پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا۔ اور وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلد کریں، ایسی جلدی نہ چاہیے کہ جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ اور نمبر 20، کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 21، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ نمبر 22، جو وضو کامل طور پر کرتا ہو، کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کووں، ٹخنوں اور ایڑیوں، تلووں اور کونچوں، گھائیوں اور کوہنیوں کا بتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے۔ اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں، اور یہ نتیجہ کہ ان کی بے خیالی کا ہے، تو ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ اور آج لوگ وضو کرتے ہیں، اتنی اسپیڈ میں وضو کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں بھائی کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نمبر 23، وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہو۔ نمبر 25، اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھیں اور تشت کی
قسم سے ہو تو دائنی طرف، آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لیں اور ہاتھ اس کے دستہ پر رکھیں اور اس کے منہ پر نہ رکھیں، اور داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، یہ سب مستحب ہے۔ اور نمبر 32 پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا۔ نمبر 33 منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ تنبیہ: بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بہوں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا ہے، یہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 34 دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ نمبر 35 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ نمبر 36 چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو و نصف پنڈلی تک دھونا۔ اور نمبر 38 مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا اور دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں اور وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور کیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے آپ وہاں پہ سیکھ لیں، یہ سکھانے سے ہی آپ سمجھ پائیں گے۔ نمبر 39 کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصہ کا مسح کریں، اور نمبر 40 انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح۔ نمبر 41 ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو، کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد میں اب وہ مسجد میں جا کر کے اپنا جھاڑتے ہیں تو وضو کا پانی قطرے جو ہیں وہ مسجد میں گرتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 42 بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور کہ پانی بے احتیاطی سے گرے گا۔ نمبر 43 زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں۔ نمبر 44 ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا اور بسم اللہ کہنا اور درود اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور 48 کلی کے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اور منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اور دائنا ہاتھ دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا
تطعنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اور سر کا مسح کرتے وقت اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اور کانوں کا مسح کرتے وقت اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اور گردن کا مسح کرتے وقت اللہم اعتق رقبتی من النار، اور داہنا پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اور بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ پڑھیں اور یہ سب جگہ درود شریف ہی پڑھیں اور یہی افضل ہے۔ اور نمبر 58، وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اور نمبر 59، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لیں کیونکہ یہ کیا ہے، اس میں شفا ہے۔ نمبر 60، آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر پڑھیں۔ اور نمبر 61، اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پونچھیں، اور پونچھیں تو بے ضرورت خشک نہ کر لیں۔ قدر نم باقی رہنے دیں کہ روز قیامت پلہ حسنات میں رکھی جائے گی، اور ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لیں، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ یہ 65 مستحب ہیں وضو کے اندر، اگر ان پر عمل ہو جائے نا تو پھر وضو کی برکت ہی الگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس گزارش ہے آپ سے بھی ذرا سے کہ دیکھیے ضروریات دین کا علم حاصل کرنا اتنا کیوں ضروری ہے، یہی وجہ ہے بھائی۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہماری نماز کہاں ہے؟ جب وضو نہیں، پھر نماز نہیں، پھر پڑھنے سے نماز کیا فائدہ ہے؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا طریقہ ضرور سیکھ لیں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔